الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. پانچ آیتوں کی تلاوت سورہ یونس میں سے کی گئی ہے، آیت نمبر 62 سے لے کر کے آیت نمبر 66 تک، اور کل کے درس میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اب تک قرآن کریم کا انکار کرنے والے، وحی کے تعلق سے شبہات پیدا کرنے والے اور وحی پر اعتراضات کرنے والے، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکرین، یوم آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے انکار کرنے والوں کا تذکرہ یعنی کفار کا ذکر ابھی تک چلا۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب رہا ہے اور تربیت کا سب سے بہترین اسلوب ہے، اس سے بہتر کوئی اسلوب ہو نہیں سکتا کہ جہاں ایک طرف آپ برائیوں کا تذکرہ کریں تو وہیں دوسری طرف اچھائیوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، تاکہ معاملہ کسی بھی انسان کے سامنے مکمل طور پہ کلیئر رہے اور واضح رہے۔ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف جہنم اور جہنم کی ہولناکیوں، جہنم کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں، تو وہیں پہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں اور جنت کے امن و سکون کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ ایک بندے کے سامنے اس کا راستہ مکمل واضح رہے۔ چاہے تو جو چیز پہلے ذکر کی گئی جہنم، اس کے لیے جو راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرے، اور چاہے تو پھر جو جنت ذکر کی جا رہی ہے اس کا راستہ اختیار کرے۔ جب انسان کے دل کے اندر صرف ڈر پیدا ہو جاتا ہے، صرف ڈر اگر پیدا ہو جائے، امید نہ رہے، تو انسان ایسی صورت میں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، قنوط کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب انسان مایوسی اور قنوط کا شکار ہو جاتا ہے تب پھر وہ دین اسلام سے، ایمان سے دھیرے دھیرے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب صرف ڈر کا ماحول نہ رہے بلکہ صرف آرزو، صرف تمنا، صرف اطمینان کا ماحول ہو، ڈر نہ پایا جائے، تو ایسی صورت میں بھی اسلام سے انسان دھیرے دھیرے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دے دیتا ہوں، جو عقیدہ کے باب میں جو اعتقاد رکھنے والے گروہ اور فرقے ہیں، ان کا ایک اعتقاد کہ جو شخص گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ کیا اسے اس گناہ کی سزا ملے گی یا گناہ کی سزا نہیں ملے گی؟ اب دیکھیے، ایک فرقہ ہے جسے خوارج کہا جاتا ہے۔ خوارج کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر گناہ کرے گا اور وہ گناہ کبیرہ من الکبائر ہوگا تو پھر ایسے شخص کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے اور الی الابد جہنم میں وہ مخلد فی النار رہے گا۔ اب ایک انسان بیچارہ، اس کے نفس نے اسے ابھارا، شیطان نے اسے ترغیب دی برائی کرنے پہ، اس نے کوئی کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، مثال کے طور پہ شراب پی لی یا پھر فحش کاری کا ارتکاب کر لیا، وغیرہ وغیرہ، کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ اب بندے کو بعد میں پچھتاوا ہو رہا ہے، تو خوارج کے اعتقاد کے مطابق یہ انسان گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، لہذا اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اسلام دوبارہ قبول کرے۔
اب وہ بیچارے کے سامنے جب یہ معاملہ پیش کیا جاتا ہے، باپ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے شراب پینے کی وجہ سے، فحش کاری کے ارتکاب کی وجہ سے، لہذا باپ ہمیشہ جہنم میں جلو گے، آپ کے لیے جنت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انسان کے ذہن کے اندر یہ سرکشی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں سرکشی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہمیں جہنم ہی میں ہمیشہ کے لیے جلنا ہے تو پھر یہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، قرآن کی اطاعت، علماء کی اطاعت، یہ سب کیوں بھائی؟ جو ہماری مرضی کہے گئے ہم کریں گے۔ تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے جب انسان قنوط کا شکار ہو جاتا ہے، جب انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مرجیہ ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ انسان اگر ایمان لے آیا تو کوئی بھی گناہ کرے، اس کے گناہ کا اس کے ایمان کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ اب ان لوگوں نے صرف تمنا دی ہے، صرف ڈھارس بدھائی ہے، صرف اطمینان دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کو نہیں آئے گا۔ تو جب انسان کے دل کے اندر یہ اطمینان پیدا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم دوچار نہیں ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عقاب نہیں نازل کرے گا، تو پھر وہ کیوں اچھائیاں کرے گا، کیوں وہ نیکیاں کرے گا، کیوں وہ برائیوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے گا، جب اسے معلوم ہے کہ اس کے اوپر کوئی عذاب نہ دنیا میں آئے گا نہ آخرت میں آئے گا۔ تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے قنوط کا، یعنی نا امیدی کا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مطمئن ہونے کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ترغیب دی ہے، یعنی لوگوں کو خیر کی طرف رغبت دلائی ہے، وہیں پہ ترہیب بھی پیش کیا ہے۔ یعنی اگر آپ برائیوں کا ارتکاب کریں گے تو آپ کے لیے یہ پریشانیاں ہیں، اگر آپ اچھائیوں کو انجام دیں گے تو آپ کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کیا اور ان کے اعمال قبیحہ کا تذکرہ کیا، تو اس کے بعد ذکر کیا مومنین کا، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے متقین ہیں، اور ان کے اعمال حسنہ کا تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں الا، الا یہ تنبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جسے ہم اٹینشن کہتے ہیں، متوجہ ہو جائیے، بہت ہی اہم بات آ رہی ہے۔ ان اولیاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء، لا خوف علیہم، اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء پر کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، یعنی کوئی خوف کا اندیشہ نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ جو کفار کا ذکر کیا گیا، یہ لوگ ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرتے ہیں اور اس کا استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا نہیں سکتے۔ اس کے برخلاف جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، مستقبل میں، فیوچر میں کوئی ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم، جب خوف کی جتنی بھی جنس ہیں سارے اجناس کی نفی کی گئی کہ کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ ولا هم يحزنون، اور ماضی میں جو کچھ ان لوگوں نے کیا اس پہ وہ لوگ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا حال ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے کون؟ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی خصوصیات، امتیازات اور صفات کیا ہیں؟ آج ہم اپنے ماحول میں جب نظر ڈالتے ہیں تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے ولی نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی اشتہار لے لیجئے، ولی من اولیاء اللہ، فلاں ولی صاحب کا عرس ہے، فلاں ولی صاحب کا عرس ہے، فلاں ولی صاحب کا عرس ہے، فلاں ولی صاحب کا وصال ہے۔ دنیا میں بہت سارے اولیاء موجود ہیں۔ اولیاء کی حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی اضافت اپنی طرف کی، کہا اولیاء اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کا ولی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط جو قرآن کریم نے بتلائی ہے، سب سے پہلا عمل اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا جو بتلایا ہے، الذین آمنوا، جو اولیاء ہوں گے وہ مومن ہوں گے، وکانوا یتقون، اور اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ہوں گے۔ لہذا یہ جو پیری اور فقیری اور درویشی کا چادر اوڑھے ہوئے ہیں، چوغا اپنے اوپر ڈالے ہوئے، زناکاری، بدکاری، نشہ خوری، حرام خوری، لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے کا استعمال، نماز سے کوسوں دور، زکوٰۃ سے کوسوں دور،
اخلاق و عادات سے عاری، یہ لوگ کبھی اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں ان کی خاصیت بتلائی، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر کے آئیں گے۔ کون ہے اللہ تعالیٰ کے ولی؟ جو ایمان لائیں گے۔ اور ایمان کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اعتقاد، رسول اور جو ارکان ایمان ہے ان کا اعتقاد، اور اسی اعتقاد کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دینا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، متقی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہر ایک فرمودات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جتنی منہیات ہوں گی ان منہیات سے اجتناب کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ تو یہ ہیں اولیاء۔ اب ایک مسئلہ ہے، وہ ہمارے علماء عقیدہ ذکر کرتے ہیں کہ کیا کسی ولی کے لیے کرامت کا صادر ہونا یہ شرط ہے؟ اصل میں گفتگو کی ہے علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے اور علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدہ الطحاویہ اور شرح العقیدہ الطحاویہ میں، کہ کیا نبوت کے اثبات کے لیے معجزہ شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ نبوت کی اثبات کے لیے معجزہ شرط نہیں ہے، فلاسفہ کے خلاف۔ فلاسفہ کے نزدیک اور اہل سنت والجماعت کی جو مخالفین ہیں ان کے نزدیک نبوت کی اثبات کے لیے معجزہ شرط ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نبوت کی اثبات کے لیے معجزہ شرط نہیں ہے۔ ایسے ہی ولایت کی اثبات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے۔ کرامت کا صدور اولیاء کے ہاتھ سے ممکن ہے، لیکن کرامت کے صدور پہ کسی کی ولایت کو موقوف کرنا یہ درست نہیں۔ امید کی یہ نقطہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ جب اہل سنت والجماعت کے مخالفین کے نزدیک اولیاء یا ولایت کی ثبوت کے لیے، اثبات کے لیے کرامت کو شرط رکھا گیا اور کرامت کو شرط مانا گیا، کرامت کہتے ہیں وہ چیز جو انسان کے عقل میں نہ آئے، جو خارج عن العادہ ہو، یعنی انسان کا عقل اس کو جلدی سے قبول نہ کرے، معجزہ کی طرح سے کرامت ہے۔ جو انسان کی عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ مثلا ایک انسان ہوا میں اڑ رہا ہے بغیر کسی چیز کا سہارا لیے ہوئے، ہوا میں اڑ رہا ہے، تو انسانی عقل اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے کہ کوئی انسان ہوا میں بغیر کسی چیز کا سہارا لیے ہوئے اڑے گا۔ ہو سکتا ہے یہ جادو بھی ہو سکتا ہے کرامت بھی ہو، ممکن ہے، کچھ بھی ممکن ہے۔ اب جادو ہے کہ کرامت ہے، ڈھونگ ہے کہ حقیقت ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس آدمی کے اخلاق کے اوپر، اس آدمی کے اعتقاد کے اوپر۔ اگر وہ مومن ہے، اس کے اندر تقوی موجود ہے اور اس کے اعمال شریعت اسلامیہ کے موافق ہیں، مخالف نہیں ہے، جرائم، معاصی، فواحش کے ارتکاب سے وہ آدمی بچتا ہے، تب پھر یہ کرامت ہے۔ نہیں تو اگر فواحش میں، جرائم میں، معاصی میں وہ انسان لت پت ہے تو پھر یہ کرامت نہیں ہے بلکہ شیطانی ڈھونگ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو اسی لیے جب علماء اہل سنت والجماعت کے مخالفین نے ولایت کے لیے کرامت شرط لگائی، تو پھر وہ جن کے لیے جا کر کے چادریں چڑھاتے ہیں، جن کے مزاروں پہ جاتے ہیں، جن سے منتیں مانگتے ہیں، جن سے سماجت کرتے ہیں، ان کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے انواع و اقسام کے من گڑھت جھوٹے کرامات کو گنایا جانے لگا، یعنی کرامات کی بھرمار ہو گئی، جھوٹی سچی کرامتیں مشہور کرنے لگے، ایسی ایسی کرامت کہ آپ سوچ کر کے دنگ رہ جائیں گے۔ ایک کرامت کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کے بعد درس کو ختم کرتا ہوں۔ جھوٹی کرامت، ایک الیاس قادری عطاری رضوی ضیائی امیر اہل سنت والجماعت پاکستان کے ہیں،
اہل سنت والجماعت وہ بڑا تاوال ہے اہل سنت جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، یعنی بریلوی، اس کا ایک چینل ہے، ٹی وی چینل، مدنی چینل نام ہے، دنیا بھر کی خرافات کا وہ مرکز، جتنی بدعقیدگی پھیلائی جا سکتی ہے اس کے ذریعہ سے پھیلائی جاتی ہے۔ اسی کا ایک واقعہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ کہ ایک قافلہ شام سے نکلا بغداد کے لیے، شام سے نکلا بغداد کے لیے، خواجہ معین الدین چشتی نہیں بلکہ کسی اور کا ہے۔ شام سے وہ قافلہ نکلا بغداد کے لیے، شام اور بغداد کے بیچ میں کافی دوری ہے، کافی دوری پائی جاتی ہے۔ قافلہ وہ نکلا اپنے پیر سے ملنے کے لیے، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا قافلے کو، قافلے والوں نے مدد کے لیے پکارا، پیر صاحب کو آواز دی، پیر صاحب بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے اپنا چپل اٹھا کر کے مارا، وہ چپل جا کر کے ڈاکوؤں کے سردار کو لگا اور وہ ڈاکو کا سردار مر گیا، پھر ڈاکو بھاگ گئے۔ چپل لے کر کے مریدین پیر صاحب کے دربار میں حاضر ہوئے تو پیر صاحب کا نال مبارک موجود نہیں تھا، پورے مجمع میں گہما گہمی پھیلی ہوئی تھی کہ کہا گیا نال مبارک حضرت کا۔ اخیر میں حاجب نے یعنی گیٹ مین نے یا جو دربان ہوتے انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت کا نال مبارک ایک قافلے کے پاس ہے، قافلے کے سردار کو لایا گیا حضرت کے دربار میں اور اس پہ چوری کا اتہام لگایا گیا۔ حضرت مسکرائے اور کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بات یہ تھی کہ جب لوگ فلاں صحرا میں تھے شام کے، اس وقت ڈاکوؤں کا ایک قافلہ آیا تھا اور انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، اس وقت ان لوگوں نے، ہمارے مریدین نے ہم کو آواز دی تھی تو میں نے یہیں سے اپنا نال مبارک اٹھا کر کے مارا جو ڈاکوؤں کے سردار کے سر پہ لگا اور وہ مر گیا۔ اب یہ کرامت ہے، یعنی تک اتنی لمبی پہنچ کہ 2000 کلومیٹر ایک چپل اٹھا کر کے حضرت مارتے ہیں، 2000 کلومیٹر دور جا کر کے وہ ڈاکوؤں کے سر پہ لگتا ہے، اور 2000 کلومیٹر سے حضرت مریدین کی آواز کو سن لیتے ہیں بغیر کسی ٹیلی فون کے، بغیر کسی واسطہ کے۔ تو یہ سب جھوٹی خرافات، جھوٹی کرامتیں ثابت کرنے کے لیے تاکہ جن کو بھی ولی بنا رہے ہیں ان کی ولایت مزید مستحکم ہو جائے، ایسی چیزیں پرچار کی جاتی ہیں۔ باقی جو تفسیر ہے انشاءاللہ کل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔